کراچی کے ایک بڑے بزنس مین ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک قصہ بتایا. کہنے لگے یار ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم بینکوں سے کام کرتے تھے تو پھنس گئے بری طریقے سے. حالات ایسے ہوئے کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، سب نمٹ گیا، سب دے چکے. اب مطلب دن بہ دن ہم ڈوبتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے ادھر ادھر سے کوشش کی اور دلدل میں چلے گئے. کہتے میں اب وہ ٹائم آ گیا کہ جب میں کسی کو فون کرتا تو لوگ میرا فون بھی نہیں اٹھاتے تھے. ہوتا ہے صحیح. یعنی وہ لوگ کہ جو ہمارے دروازے پر ہمارے آفس میں لائنیں بنا کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، اب ہماری کال بھی ریسیو نہیں کر رہے تھے. یہ حالات آ گئے. جتن کیے، کوشش کی، عقل و خرد کا استعمال کیا، وسائل، لیکن وہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. کہنا ایک دفعہ رات کو یہ ہوا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، گھر والے سو گئے، مجھے نیند نہیں آ رہی، فکر میں کہ صبح مجھے ایک پیمنٹ کرنی تھی، کچھ معاملات تھے. لیکن تو میں بے اختیار ایسا ہوا کہ میں بیٹھے بیٹھے نا میری آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئی، بے بسی سے. کہ لاچاری جب ہوتی ہے نا، انسان لاچار ہوتا ہے. لیکن توبہ جو ہے نا ایک امید ہے، نا امیدی میں امید کا دیا ہے توبہ، اندھیرے میں روشنی ہے توبہ. واہ 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 واہ. تو وہ کہتا ہے میں بیٹھا بیٹھا میری آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئی، اور میں نے کہا کہ یار تو نے ساری کوشش کری، سارے جتن کیے تو نے، یار اس سے کیوں نہیں کہتا؟ اس کے خزانے لامحدود ہیں. دنیا داروں نے تو تجھے دکھا دیا، تو ادھر کیوں نہیں آ جاتا؟ کہتا ہے بس یہ خیال آیا کہ وہ میسیج ریسیو ہو گیا جو شاید قدرت مجھے دینا چاہ رہی تھی. اٹھا، وضو کیا، جا کے سجدے میں گر گیا، توبہ کی. توبہ کرنے کے بعد روتا رہا، میں سجدے میں روتا رہا. پتہ نہیں کتنی دیر میں رویا، اور میں نے کہا میرے مالک مجھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، معاف کر دے مجھے اس اندھیرے سے نکال، تیرے سوا کوئی نہیں نکال سکتا مجھے. اور اب میں نے دیکھ لیا، ساری کوششیں کر کے دیکھ لی، کرم کر دے میرے. کہتے ہیں میں نے وہاں سجدے میں ایک نیت کی، اپنے رب سے ایک معاہدہ کیا. میں نے معاہدہ کیا کیا کہ میرے مالک ایک دفعہ تو میرا یہ بار اتار دے، مجھے کھڑا کر دے. اس کے بعد جو بھی میں کماؤں گا آدھا میرا آدھا تیرا. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات کی. اب جو بھی آئے گا وہ آدھا آدھا ہوگا، یہ میرا تیرے سے وعدہ ہے، مگر مجھے پہلے اس سے نکال. کہتا ہے جب میں فارغ ہوا دعا سے اور اٹھا تو ایسا لگا کہ کسی نے میرا بوجھ اتار کے ایک طرف رکھ دیا. کئی دنوں بعد میں چین سے سویا، صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، اور میں صبح سب سے پہلے آفس پہنچ گیا. کہ نا عجیب معاملہ ہوا کہ جو لوگ میرا فون نہیں اٹھا رہے تھے وہ میرا فون اٹھانے لگے. سن لی. واہ واہ واہ. ہم نے کیا کیا، کچھ چیزیں بیچیں، کچھ معاملات سیدھے کیے، قرضہ اتارنے میں لگے، وہ جو سودی معاملات سے اس سے نکلے، اپنے آپ کو ہم نے سیدھا کرنا شروع کیا. تو قدرت نے ہماری ایسی مدد کی، ایسی رہنمائی کی کہ وہ کام جو ہو نہیں رہے تھے، وہ چیزیں جو بک نہیں رہی تھیں، جس کے سودے نہیں ہو رہے تھے، وہ سارے سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ہم سے بات نہیں کر رہے تھے، وہ بیٹھ کے سیٹلمنٹ کرنے پر تیار ہو گئے. کہتا ہے صرف 2 سال، اس واقعے کے بعد 2 سال لگے ہمیں، ساری چیزوں سے نکل کے باہر آ گئے. اور جب باہر آ گئے تو ہمیں رب کا وعدہ یاد تھا. اور میں جانتا ہوں آج بھی کراچی کے کافی بڑے ہاسپٹل ہیں، ادارے ہیں جہاں ان کے کام چل رہے، وہ اپنے کام میں لگ گئے. اور اب یہ حال ہے کہ اللہ نے اتنی برکت دی ہے
رب العالمین سے مٹی کو ہاتھ مارتے ہیں تو سونا ہو جاتا ہے. آخر ڈیل کس سے کی تھی؟ کس سے؟ تو ایک بات میں بتاؤں کہ جب کبھی ہو آپ ڈیل کر لو، پہلے غلطی مانو، ایکسیپٹ کرو، اور اس کے بعد رب سے کوئی نہ کوئی ڈیل کر لو. تیسری بات یہ، اپنے اوپر کچھ حد لگا دو کہ جب تک یہ کام نہیں ہوگا، میرا یہ بار نہیں اترے گا، میں یہ کام نہیں کروں گا. مثلا اس کے پسندیدہ کچھ کام ہے، مثال کے طور پہ اس کو شاپنگ پسند ہے، یا اس کو کہیں گھومنا پسند ہے، یا اس کے کوئی اور مشاغل ہیں، وہ کہے میں اس وقت تک یہ چیز نہیں خریدوں گا جب تک یہ بار اتر نہیں جاتا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز اسے ریکال کرتی رہتی ہے، یاد رکھتی، اس کا وعدہ یاد دلاتی، اس کا وعدہ، کوشش نہیں دیتی اسے، تو اس کا فوکس ہو جاتا ہے، کوشش کرتا ہے وہ اپنے اس کام میں. بہت عمدہ بات ہے، بہت عمدہ بات ہے. تو توبہ جو ہے وہ ہر مرض کا، ہر غم کا، ہر چیز کا علاج ہے. واہ واہ ہر پریشانی سے آپ کو نکالے گی توبہ. واہ.